حاضر ہیں. اس پروگرام کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں, یہ جس طرح ریکارڈ ہوتا ہے اسی طرح آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا ہے, یعنی جوں کا توں. آمنا سامنا میں آج ہماری مہمان ہیں ایک اسکول کی پرنسپل. آپ کے بارے میں اتنا کہہ دوں کہ آپ نے لندن سے مونٹیسری پاس کیا, سندھ سے آپ نے میٹرک کیا, گلف سے آپ نے انٹر پاس کیا اور گھریلو طور پہ بی اے کیا. میڈم سے سوالات کے لیے ہم نے زحمت دی ہے. میڈم ہی کے اسکول میں چوتھی جماعت میں پڑھنے والے بچے کے والد صاحب کو, ایک سرکاری اسکول کے ٹیچر کو, اور میڈم کے اسکول ہی میں وین کے ایک ڈرائیور کو. جناب سوالات شروع کرتے ہیں. میں درخواست کروں گا بچے کے والد صاحب سے کہ وہ میڈم سے سوال کریں. جی تھینک یو ویری مچ. میرا بچہ 4th کلاس میں پڑھتا ہے. آپ نے بہت دیر سے شادی کی. جی جی ہاں, وہ دراصل میں جہاں شادی کرنا چاہتا تھا وہاں پر زیادہ تر کرفیو لگا رہا. خیر چھوڑیے, میں بات کر رہا تھا اپنے بچے کی جو آپ کے اسکول میں 4th کلاس میں پڑھتا ہے. لیکن مجھے نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کو مسلم کے اسپیلنگ تک نہیں آتے. اس میں آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ میرا اپنا بچہ بھی اسی اسکول میں 8th کلاس میں پڑھتا ہے اور اسے بھی مسلم کی اسپیلنگ نہیں آتی. یعنی آپ بھی کمال کر رہی ہیں. تو آپ پھر 500 روپے کس بات کی فیس لیتی ہیں؟ دیکھیے وہ بڑا مشہور شعر ہے علم پہ, زندگی ہو میری پروانے کی. جی ہاں, زندگی ہو میرے پروانے کی صورت یارب, علم کی شمع سے ہو, علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یارب. میں تو اتنی محبت کرتی ہوں ایجوکیشن سے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اگلے مہینے سے فیس 1000 کر دوں. جی آپ شاید میری بات کو سمجھ نہیں رہی ہیں. میں تو وزیر تعلیم کی بات نہیں سمجھتی ہوں, تو آپ تو چوتھی جماعت کے طالب علم کے والد ہیں. جی میڈم, میں آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہا تھا جی کہ 500 روپے فیس کچھ زیادہ نہیں؟ یو نو میرا اسکول جو ہے وہ ایئر کنڈیشنڈ ہے. دیکھیے آئی ایم سوری ٹو سے, آپ غلط بیانی سے کام لے رہی ہیں. آپ کے پورے اسکول میں کہیں بھی ایئر کنڈیشن نہیں ہے. آپ سے کس نے کہا؟ جی یہ بات میرے بچے نے مجھ سے کہی. آپ نے چوتھی جماعت کے بچے کی بات مان لی, اور پرنسپل جو آپ سے کہہ رہی ہے آپ نے, یو ڈونٹ بلیو ہر. آپ میری سمجھ سے باہر ہیں. اور جی ہاں, مجھے یاد آیا, فرانس جانے کے لیے آپ نے ٹکٹ کے پیسے بچوں سے منگوائے. جی ہاں, لیٹ می کلیئر یو دیٹ. میں فرانس جا رہی تھی ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے, صرف بچوں کے لیے, کہ میں وہاں سے سیکھ کر آؤں گی, پھر وہی چیز بچوں کو سکھاؤں گی. تو وائی شوڈ آئی پے فرام مائی پاکٹ؟ میرے خیال میں اگلے سوالات کے لیے ہم زحمت دیں سرکاری اسکول کے ٹیچر کو. ہاں جی, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کون سا سبجیکٹ پڑھاتی ہیں؟ دیکھیے فرینکلی اسپیکنگ, میں ذرا انٹرول میں اسکول آتی ہوں تو کوئی سبجیکٹ لینے کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا. اچھا, تو پرنسپل ہونے کی وجہ سے آپ کا کوئی فرض بھی ہے؟ جی ہاں, اس بات سے میں آپ کے ایگری کرتی ہوں, لیکن دیکھیے نا میرے اور بھی فرائض ہیں. میں ایک زوجہ بھی ہوں, میرے بچے ہیں, میرے ہسبینڈ ہیں, وہ بھی تو میرے فرائض ہیں نا. پر گھریلو زندگی تو پھر آپ کا پرائیویٹ معاملہ ہے نا جی. کون سی, میرا اسکول بھی پرائیویٹ ہے. ہاں, تو آپ کے اسکول پر تو لکھا ہے انگلش میڈیم. جی ہاں. ہاں, تو آپ کے اسکول میں تو کسی کو انگریزی بولنی تک نہیں آتی ہے. دیکھیے میں یہ پوائنٹ میں کلیئر کر دیتی ہوں. دیکھیے انگریزی جو ہے ہماری قومی زبان نہیں ہے. اگر کسی کو انگریزی بولنا نہیں آتی ہے تو اس میں اس کو شرمندہ نہیں ہونا چاہیے. اور ویسے ٹھیک ہے کہ ہم نے لکھا ہے کہ انگلش میڈیم اسکول ہے, لیکن انور صاحب ہم سب سے زیادہ توجہ اردو پہ دیتے ہیں. بے شک. ہاں, تو پھر آپ نے یہاں پر غلط بیانی سے کام لیا ہے نا. ہاں, اگر صحیح بیانی سے کام لیتی تو نہ یہ پلاٹ ہوتا, نہ بچے ہوتے, نہ اسکول ہوتا, اور آپ کی طرح اس وقت میں آمنا سامنے میں بیٹھی کسی پرنسپل سے کراس کوسچننگ کر رہی ہوتی. میرے خیال میں وین کے ڈرائیور مجھے بڑے بےتاب نظر آ رہے ہیں. ایک تو ڈرائیور صاحب آپ اس طرح مت بیٹھیں. جناب جو کا تو صاحب دیکھیے نا, میری ویگن میں 25 بچے ٹھوسے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کا ڈرائیور تو اسی طرح بیٹھ سکتا ہے نا. اچھا ذرا آہستہ بات کریں. یہ بتائیں آپ کو میڈم سے شکایت کیا ہے؟ نہیں جی, ویسے مجھے میڈم سے کوئی شکایت نہیں ہے, لیکن ایک شکایت ہے جناب, اور وہ یہ ہے کہ میری ویگن میں صرف 15 بچوں کی گنجائش ہے, اور یہ کہتی ہے کہ اس میں 25 بچے ٹھوس دو. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. انور صاحب دیکھیے, اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں, اس میں سارا قصور جو ہے وہ خاندانی منصوبہ بندہ نہیں بندی. ایگزیکٹلی ان کا قصور ہے نا, اتنے بچے ہونا, انہیں زبردستی ویگن میں ٹھوسنا پڑے. اوہ مائی گاڈ, دیکھیے آپ کو سمجھنا بہت مشکل ہے. میں آپ کو کلیئر کرتی ہوں. دیکھیے میرے وہاں 3000 اسٹوڈنٹس ہیں اسکول میں میری. جی ٹھیک ہے, 800 بچے ایسے ہیں جن کی اپنی ٹرانسپورٹ یا اپنی گاڑی نہیں ہے.
ठीक है, मेरे पास टोटल 8 वैगन है। उसूलन तो अनवर साहब मुझे फी वैगन 100 बच्चा ठूसना चाहिए, लेकिन नहीं आते। 25 से ज्यादा ठूस ही हम नहीं पाते, तो इसीलिए एक एक वैगन 4-4 चक्कर लगाती हूँ। यू नो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। वैसे ये बिल्कुल ठीक कहती है मैडम जी। असल में सर्दियों में तो ठीक रहता है, गर्मियों में बड़ी मुश्किल हो जाती है जनाब। कोई बच्चा ही नहीं पिछाड़ा जाता, बिल्कुल एक जैसे हो जाते हैं सारे के सारे। तो वो माँ बाप जो है वो हमको वटे मारते हैं कि भाई तुम गलत बच्चा छोड़ गए हो। इसमें हमारा क्या कसूर है जनाब? मैं आपकी बात मानता हूँ ड्राइवर साहब, बिल्कुल। मैडम, आपसे मैं एक जाती सवाल जी प्लीज। इतना बड़ा स्कूल है, 3-4 हजार बच्चे पढ़ते हैं आपके स्कूल में, जी। आमदनी कितनी हो जाती है? अनवर साहब, यकीन कीजिए, आप इतना लोग शोर मचाते हैं, यकीन कीजिए 15,000 से ज्यादा किसी महीने आमदनी नहीं होती। मैडम जी 25,000 तो मैं कमा के देता हूँ। ये स्कूल की आमदनी की बात कर रहे हैं, वैगन की आमदनी की नहीं। कीप क्वाइट। वैसे जनाब जू कतू साहब, मैं एक शिकायत करना चाहता हूँ। देखिए जी, मेरी वैगन में सिर्फ 15 बच्चों की गुंजाइश है। जैसे मेरे बच्चे वैसे दूसरों के बच्चे। और आज से मैं ये एहतजाज करता हूँ कि मैं 25 बच्चे नहीं ठूसूंगा। बस इनको चाहिए कि ये और बच्चे खरीद लें। बच्चे नहीं, आपका मतलब है वैगने खरीद? हाँ, वैगन खरीद लें। और रास्ते में कोई 25 तो अपना स्पीड ब्रेकर आते हैं, कोई बच्चे गिर जाते हैं, तो सारा माँ बाप हमको वटे मारते हैं, सारे हमें गालियां देते हैं, ड्राइवर ने ये कर दिया। हमारा क्या कसूर है जनाब? नहीं, आपका कोई कसूर नहीं, और मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। ड्राइवर साहब ने बहुत अच्छी बात की। मैडम, आज की हमारी बातचीत से तो अंदाजा ये हुआ कि स्कूल और तालीम का अब कोई वास्ता रहा नहीं। जी जी, अनवर साहब, आई फुली एग्री विथ यू। मैं बिल्कुल जी, बिल्कुल तायद करता हूँ इस बात की। हाँ जी, हमारा क्या वास्ता तलीम से जी। तो जब सारे ही कह रहे हैं तो आई एम ऑल्सो ऑफ एन ओपिनियन कि आप लोग ठीक कहते हैं। आपका क्या मतलब है, तालीम से स्कूल का कोई वास्ता नहीं? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। तो फिर नाजरीन, झगड़ा किस बात का? खुदा हाफिज।